بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں آج بات کرنا چاہوں گا یہ قادیانیوں کے ایشو پر۔ تو کوشش میں کروں گا کہ ہم اس کو سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بات کریں، ہم ایموشنل گراؤنڈز پہ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ قادیان ہے کون ہے، قادیانی یہ لاہوری گروپ ہے کون ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک بھارتی پنجاب کا قصبہ تھا قادیان۔ یہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی 1900 میں۔ اس تحریک کی تمام فنڈنگ جو تھی وہ انگریزوں کی تھی، اور بنیادی طور پہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے کور ایشوز ہیں، جو تحریک پاکستان کے حوالے سے جو مسلمانوں کی موومنٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے، اپنے اقتدار کو دوام دیا جائے اور ان کو تقسیم کیا جائے، اور ان کو تقسیم کر کے ان کو اپنے تضادات کا شکار کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ ایک ایسے کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں حرامی جو باسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کا اوریجن ہی، جن کی بلڈ لائن ہی خیانت پہ مبنی ہوتی ہے، جن کی پیورٹی نہیں ہوتی، وہ ایسے کام کے لیے مادہ ہوتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی طرح کے ایک خائن، بد کردار، بد دیانت اور غلیظ آدمی تھا۔ یہ جو ہے ایک نفسیاتی پیشنٹ تھا۔ نفسیاتی پیشنٹ اس لیے تھا کہ یہ الکوہلک کا استعمال، شراب، نشہ اس میں دھت رہتا تھا، اور چرب زبان تھا، اس کو باتونی تھا، باتیں آتی تھیں۔ اس کے اوپر جو ہے انگریزوں نے کام کیا، اس کو آمادہ کیا، اور اس نے 1900 میں قادیان سے، قصبہ قادیان سے قادیانی تحریک کا آغاز کیا۔ اس نے جو انتہائی بیہودہ اور بونڈی حرکت کی وہ یہ تھی کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خود ساختہ اللہ کا پیغمبر بنا لیا، اور ایک کتاب مبین کے نام سے اپنے پیروکار کو بتانا شروع کر دیا کہ مجھے کتاب بھی دے دی گئی ہے اور مجھے شریعت بھی دے دی گئی ہے۔ نعوذ باللہ کہ یہ ایسی بات تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ تو مسلمان جو تھے اس وقت کے، جو اچھے علماء کرام تھے، انہوں نے اس کے ساتھ مناظرے کیے، اور اس بد کردار، بد دیانت اور خبیث اور غلیظ شخص کو ہمیشہ دھول چٹائی۔ تو چونکہ یہ تحریک ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں کا جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی جو بیسڈ ہے، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں آخر الزماں، ان کی فائنلٹی یا پروفٹ ہڈ پہ پورا بلیو رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ آپ نے اس کی وضاحت اپنی زندگی میں کر دی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن انہوں نے کہا لا نبی بعدی لا امت بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ آپ کے بعد کوئی امت۔ اور اسی فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ کو قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے نام سے پکارا گیا، یعنی کہ آپ صرف اس زمین کے نہیں بلکہ تمام عالمین کے، جس کو ابھی تک انسان سمجھ نہیں پایا کہ یہ عالمین ہے کتنے، یہ اللہ کی کائنات کی وسعت کتنی، ابھی تو ہم اپنے ملکی وے کو ٹچ نہیں کر سکے، اس طرح کی تو کروڑوں گلیکسیز ہیں، 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت اور نزول کی تمام حدیں جو ہیں آخری حد متعین کر دی کہ ان کے بعد کسی کو، ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جو تھے ان کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور 1 to 1
کانا کعبہ قوسین، یعنی کہ اس طرح بات کی کہ جیسے عرب روایت میں ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کسی سے ون اینڈ ون بات کرتے تھے بادشاہ، تو جو تیر کمان کی جو کمانیں ہوتی تھی وہ آمنے سامنے رکھی جاتی تھی. کانا کعبہ قوسین، یعنی کہ قرآن پاک میں بتایا کہ ہم نے اس بندے کو کہاں سے مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ لے کے گئے، پھر وہاں سے براق سے ہم ساتویں، اور پھر ہم ایسا ان کو اپنے سامنے ون اینڈ ون بٹھایا. تو یہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے. اور یہ جو قادیان ہیں یہ چند ہزار لوگ ہیں، اور وہ بھی جو ہیں لالچ پر مبنی ہیں، جن کو نیشنلٹی چاہیے وہ چلے جاتے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ بات طے کر دی ہم نے کہ جو احمدی گروپ اور جو لاہوری گروپ ہے، یہ قادیانی جو جتنے بھی ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اور یہ ان کو اقلیتی مائنورٹی ہمارا کانسٹیٹیوشن تسلیم کرتا ہے، اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اسلامی ریاست ہیں، اور ہمارے جو پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ تو سب کے لیے باعث رحمت ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی انہوں نے ہمیں جو درس دیا ہے یہی دیا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کو مکمل مذہبی آزادی ہم نے دینی ہے. تو اسی طرح کی ایک جب تھا اللہ تعالیٰ کے نبی سے لوگ سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت کافرون اس لیے اتاری تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ میرا دین میرے لیے اور ان کا مذہب ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات یہیں ختم کر دی تھی. تو یہ قادیانی جو فتنہ ہے یہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس لیے اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے جو کور ایشوز ہیں، جو ہم اس کو اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بنانے دینا چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس گروپ کے بارے میں ان کو واضح طور پر کیٹاگوریکل جو ہے ایٹ اسٹیٹ لیول پہ ان کو بتا دینا چاہیے، اور بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ ونس فار آل اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے کہ یہ کسی صورت ہمارے جو شاعر اللہ ہیں، جیسے مسجد حرام ہے، اس کی سینٹٹی ہے، اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد سب ان کی نموز کی حرمت پر قربان. تو ہم اس بات کو بالکل ہرگز برداشت نہیں کرتے، اور ہمیں برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ کیٹاگوریکل یہ بات لکھیں کہ یہ جو احمدی یا لاہوری گروپ ہیں، جو قادیان ہیں، ان کا دین اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدہ ہیں، یہ مائنورٹی ہیں، یہ اپنے آپ کو مائنورٹی تسلیم کریں، اور یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور اگر یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ان کا سختی سے کلا کما کیا جائے. اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو اتنی امپورٹنس نہ دیں. یہ جب ان کا ایشو اٹھتا ہے تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پروموشن ہوتی ہے، تو یہ بجائے کم ہونے کے یہ بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ ہے. اس فتنے کو کلا کم کرنے کے لیے سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بات کی جائے. اسلام کوئی اتنا کمزور دین نہیں ہے، اس کے 2 ارب کے قریب فالوورز ہیں، اس کے پاس ایک مضبوط شریعت ہے، اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ جو کتاب ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے یہ صرف اور صرف ان سے اتنا اختلاف ہے کہ یہ ہمارے شاعر اللہ جو ہیں، جو ہمارا خانہ کعبہ کی سینٹٹی ہے، مسجد حرام کی سینٹٹی ہے، قرآن پاک ہے، ہمارے جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے، حضرت محمد پیس بی اپان ہم، جو ہمارے اللہ کے لاسٹ پروفٹ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس موقف کے اوپر یہ بات بھی نہ کریں، یہ اپنی بات کریں، اپنے مرزا قادیانی کی بات کریں، جس کو موت بھی عبرتناک اور شرمناک موت سے نوازا گیا تھا. اور پیغمبر تو دور کی بات ہے، یہ شخص تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو میں اس فورم سے بات آپ تک یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جب ایسی بات دیکھیں تو بالکل اسی طرح ہی یہ بھی ایک فحاشی کی بات ہے، اور یہ بیہودہ بات ہے. آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ مت اس پارٹ کا حصہ بنیں. جتنی آپ قادیان کا نام لیں گے، جتنی قادیانی کی پروموٹ کریں گے، چاہے آپ اس کے انگیز بھی بات کریں گے، تو الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہوگا، ان کو پروموشن ملے گی. اور اس طرح جو ہے جو عام ذہن کے لوگ ہیں، جن کا جو ابھی ایجوکیشن سے مستفید نہیں ہے، جو جہالت کے عمیق اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے اور اس طرح قادیانیت پھیل جائے گی. اس طرح اسی لیے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پاکستان روز روشن کی طرح اس کی جو تاریخ ہے وہ عیاں ہے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ختم نہیں ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈو نہیں کر سکتی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس نے پاکستان کی جدھر بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ہاں وہ کوئی سیاستدان ہے، ہاں کوئی وہ فوجی آفیسر ہے، ہاں وہ کوئی ڈاکٹر ہے، ہاں کوئی وہ بیوروکریٹ ہے، ہاں کوئی وکیل ہے، ہاں کوئی بھی شخص ہے جو عام آدمی ہے، جس نے بھی پاکستان کو کسی حوالے سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس نے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ اس کا جو ہے مزہ چکھے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت بننا چاہتا ہے وہ بنے، تاکہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ نظام جس نظام کو یہ اچھا نہیں سمجھتے خلافت راشدہ کا نظام، وہ نظام پاکستان میں عملاً رائج کیا جائے، اور لوگوں کی انسان سازی کی جائے. اور انسان سازی تبھی ممکن ہوگی جب ہم جو پڑھے لکھے ہیں، جو شعور والے ہیں، جو چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو سائنسی بنیادوں پہ اس کا تدارک کریں گے، تو تب جا کے ہم جو ہے اس سازش سے بچ جائیں گے. ادروائز جتنا آپ اس کو پروموٹ کریں گے، جتنا قادیانیت کے بارے میں بات کریں گے، قادیانی پروموٹ ہوں گے. یہ مائنورٹیز ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، صرف ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں نیشنلٹیز کا، اور ان کو پیسہ دیتے ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو بیچارے جہالت کا شکار ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں پڑھتے، جن کو حقیقت کا نہیں علم، وہ ظاہری چکا چوند کو دیکھتے ہوئے ان کے جو بچھائے ہوئے جال ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس قادیانیت کا تباہ و برباد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اس کو اگنور کیا جائے، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دی جائے، اور اپنے جو ہم وطن ہیں، غریب ہیں، جن بچوں کو بھی ہم تعلیم سے روشناس کرا سکیں ان کو کرانا چاہیے. انسان سازی کی طرف چلتے ہیں، آئیے ہم انسانوں کو بناتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے وقت کی، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو نیک ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق بات کہتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حق بات یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اسلام کو اللہ نے بطور دین پسند فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی تمام باتیں من گڑت، جھوٹ، دھوکہ دہی پر مبنی ہیں. ہم ایسی کسی بات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو قادیانیت کی جو پروموشن ہے اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے. آپ خاموشی سے اس کو دیکھیں. یہ ایک فحاشی ہے، اس کے بارے میں جس طرح قرآن پاک نے بنائے کہ آپ فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس کا ذکر بھی نہ کرو. تو جب فحاشی کے بارے میں اتنی سخت بات ہے کہ آپ اس کا ذکر بھی نہ کرو، آپ اس کے سامنے اگر وہ ہوتی بھی ہے تو اس کو خاموشی سے دیکھو، کیونکہ اگنورینس جو ہے یہ بہت اچھا سبق ہے. جتنا ہم اس بات کو نہیں پروموٹ کریں گے اتنا یہ جو ہے یہ جھوٹا، دھوکہ باز، من گڑت فرقہ جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ یہ ختم ہوتا جائے گا. اور انشاءاللہ اس نے ختم ہونا یہ ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی پوسٹ اور نہیں کریں گے، بلکہ ایسی بات پہ اللہ سے مدد مانگیں گے، درود شریف پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے، ان کے طریقے کے مطابق کریں گے، کیونکہ وہ سرتاپا جو تھے صبر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے. وہ ایسے چاند ہیں، اس پہ جس نے بھی تھوکا اس کے منہ پہ ہی تھوک پڑتی ہے. وہ نہیں مٹا سکتے ان کی حرمت، ان کی جو عزت،
ان کی جو مقام ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ آخری نبی ہیں، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، نہ آنا ہے۔ اور اب میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔